سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 117۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے کوئی بات نہیں کی مگر وہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا، اور میں ان کا نگران رہا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا، فلما توفیتنی، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو آپ ہی ان کے نگہبان تھے، وانت علی کل شیء شہید، اور اے اللہ آپ تو ہر چیز پر گواہ ہے، ان تعذبہم، اگر آپ ان کو عذاب دیں، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، یقیناً یہ آپ کے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو یقیناً آپ غالب بھی ہیں حکمتوں والے بھی ہیں۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے آخرت کا منظر نامہ ذکر کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھائی کہ آخرت میں ہر ایک کی پوچھ گچھ ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بندہ اللہ سے اس طرح ہم کلام ہوگا کہ لیس بینہ و بینہ ترجمان، کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، براہ راست بات ہوگی، اللہ پاک سوال و جواب کریں گے۔ گزشتہ دروس میں بھی عرض کر چکا ہوں، قیامت کے دن 4 سوال جب تک ہر بندہ ان کا جواب نہیں دے لے گا، قدم نہیں ہل سکیں گے، جان نہیں چھوٹے گی۔ زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں گزاری زندگی میں، عمر، جوانی کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جو علم اللہ پاک نے عطا کیا تھا اس پہ کتنا عمل کیا۔ تو پھر یہ بات سمجھانے کے لیے کہ یہ جو پوچھ گچھ ہے، یہ سوال و جواب ہے، یہ عدالتی کارروائی ہے، یہ صرف عام انسانوں سے نہیں، اللہ کے برگزیدہ نبی، انبیاء علیہ السلام، اللہ کے بندے اور پیغمبر، وہ بھی اس سے مستثنا نہیں، ان سے بھی سوال و جواب ہوگا۔
یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر بھی نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال ہوگا کہ آپ لوگوں کو کیا کہے تھے کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرنا، آپ نے کہا تھا لوگوں کو۔ وہ تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ سوال سن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے رونگٹے اس طرح کھڑے ہوں گے کہ جسم سے پسینے کی بجائے خون نکلنے لگے، اور 500 سال اسی کیفیت میں گزریں گے۔ پھر اللہ پاک سے عرض کریں گے، یا اللہ میں نے تو ان کو وہی پیغام دیا جو آپ نے مجھے دیا، اگر میں نے کوئی غلط بات کہی تو آپ کے علم میں ہے، میں حق بات ہی ان کو کہہ کے آیا۔ اور وہ حق بات کیا ہے کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، آپ کے حکم کے بغیر میں نے ان سے کوئی بات نہیں کہی، صرف وہی کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا۔ اور وہ کیا ہے کہ ان اعبد اللہ، عبادت کرو صرف کس کی؟ اللہ رب العالمین کی۔ اور وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا رہے تھے، آج بھی بنا رہے ہیں۔ کوئی ابن اللہ کہتا ہے، کوئی عین اللہ کہتا ہے، کوئی ثالث و ثلاثہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہتے ہیں خود اللہ ہے، کوئی کہتے ہیں تین میں سے ایک ہے۔ فرمایا وہ تو وہاں برملا اس بات کا اعتراف کریں گے کہ میرا رب بھی کون ہے؟ اللہ، اور تمہارا رب بھی کون ہے؟ اللہ۔ سارے نبیوں کا، سارے برگزیدہ پیغمبروں کا، سب اللہ والوں کا رب صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور فرمایا اے اللہ میں تو ان پہ گواہ رہا جب تک میں ان کے اندر رہا، جب تک میں زندگی میں ان کے ساتھ رہا، ان کا نگران رہا، میں ان کی نگرانی کرتا رہا، میں دیکھتا رہا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن اگر میرے آسمانوں پہ اٹھا لیے جانے کے بعد انہوں نے دین میں بگاڑ پیدا کیا اور اس دین کے اندر انہوں نے مجھے بھی خدا بنا لیا، تو اے اللہ اس کا تو میں ذمہ دار نہیں۔ میری موجودگی میں ایسا کوئی کام نہ انہوں نے کیا نہ میں نے کرنے دیا۔ فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، توفا اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پورا وصول کر لینا، اسی سے وفات بھی ہو جاتی ہے کہ وفات پہ انسان کو سارا وصولی اس کی اللہ رب العالمین کے پاس ہو جاتی ہے، اس لیے کہتے فلاں شخص وفات پا گیا۔ اصل معنی اس کا کسی چیز کو پورا وصول کر لینا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے متعلق میرا آپ کا امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ وہ ابھی فوت نہیں ہوئے، وہ زندہ ہے اور آسمانوں پہ موجود ہے۔ آپ علیہ السلام جب سفر معراج پہ تشریف لے گئے، دیگر انبیاء علیہ السلام کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، اور اللہ پاک نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، اور قیامت سے پہلے وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے آئیں گے۔ آپ علیہ السلام کے ایک امتی امام مہدی سلام اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، جو عملاً اظہار ہوگا اس بات کا کہ وہ نبی نہیں، اس وقت ان کی حیثیت اس وقت امتی کی حیثیت ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ متفقہ عقیدے ہیں جن میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ کچھ لوگ اس جیسے الفاظ سے توفیتنی یا انی متوفی کا برافعو کا سورۃ آل عمران میں آتا ہے، ایسے لفظوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی۔ اب جب وفات کو ثابت کر دیں گے تو پیچھے وہ احادیث رہ جائیں گی جن میں قیامت سے پہلے آنے والے مسیح کی خوشخبری ہے، تو وہ مسیح کون ہے؟ تو پھر کہیں گے جی یہ مرزا قادیانی وہی مسیح تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے عزیز دوستو،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پہ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ زمین کو عدل اور انصاف سے اس طرح خوشگوار بنا دیں گے جس طرح ان کے آنے سے پہلے زمین ظلم اور ستم سے بھری ہوئی ہوگی. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد زمین پہ عدل اور انصاف ہوگا. مرزا قادیانی کے آنے کے بعد اور فسادات شروع ہو گئے اور لڑائیاں شروع ہو گئی. یہ وہ مسیح کیسے ہو سکتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ایک خوبصورت اللہ کے نبی ہیں. یہ تو آنکھ سے بھی کانا ہے اور شکل کا بھی کوئی اتنا اچھا انسان نہیں, عقل کا بھی کوئی اچھا انسان نہیں تھا. اس لیے یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ کوئی اور مسیح ہے, اور کوئی مسیح نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے. وہ زندہ ہے, آئیں گے دنیا میں, اپنی عمر پوری کریں گے, پھر ان کا انتقال ہوگا. اور یہاں جو ہے فلما توفیتنی, یہ تو قیامت کے دن کی بات ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ جب آپ نے مجھے موت دے دی, پھر بے شک یہ موت بھی مراد ہو. ظاہر ہے وہ دنیا میں آئیں گے اور ان کو تبھی موت آئے گی, ان کی یہاں تدفین ہوگی, اس کے بعد قیامت کے دن یہ سوال و جواب ہوگا. تو وہ کہیں گے اللہ اس وقت تو پھر آپ ان کے نگران ہیں, میں تو اب ان کا نگران نہیں تھا جب انہوں نے یہ کام کیا, اور آپ ہی ہر چیز کے گواہ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کچھ نہیں کہا, انہوں نے خود یہ حرکتیں کی. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے توحید والے لوگوں کی سفارش کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک, اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں, تو کر سکتا ہے. تیرا عذاب دینا بھی ظلم نہیں ہوگا, عین انصاف ہی ہوگا. لیکن اگر تو ان کو معاف کر دے تو یہ معاف کرنا بھی کسی مجبوری کے تحت نہیں ہوگا کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے, بلکہ انک انت العزیز الحکیم, آپ معاف بھی کریں گے تب بھی آپ غالب ہیں اور آپ حکمتوں والے ہیں. ایک تو معافی ہوتی ہے نا, کوئی بندہ کہتا ہے بھائی اب میں کر کچھ نہیں سکتا, چل جا میں تینوں معاف کیتا. لیکن اللہ پاک جو بندوں کو معاف کریں گے تو وہ اس لیے نہیں کہ اللہ کو مجبور ہوں گے, غالب ہے, عزیز ہے, اس کا معاف کرنا حکمتوں پہ مبنی ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسی گزری کہ آپ ساری رات یہی آیت تلاوت کرتے رہے. تہجد میں یہ آیت مبارکہ زبان مبارک پہ آ گئی, اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں, اگر تو معاف کر دے تو غالب اور حکمتوں والا ہے. ساری رات آپ اسی آیت مبارکہ کو پڑھتے رہے. صبح کسی نے عرض کی اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم رات آپ ساری رات یہی آیت پڑھتے رہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میرے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں, کیوں اس آیت کو بار بار دہرا رہے ہیں. تو میں نے بتایا کہ مجھے اپنی امت کی بڑی فکر ہے, میری امت کا کیا بنے گا, تو میں امت کے لیے رو رہا ہوں. اگر ان کو عذاب دیں تو آپ دے سکتے, آپ کے بندے ہیں, اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور حکمت والے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں, ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فضل و کرم سے اور آپ کی رحمت سے, اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اس امت کو اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں بخشش فرما دے. اسی کی دوسری روایت میں یوں آتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اجازت دی کہ میں اپنے ہر امتی کی سفارش کروں سوائے اس کے جس نے شرک کیا. مفہوم حدیث یوں ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو شرک سے بچنا بہت ضروری ہے. مشرک کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی, جو مشرک کے علاوہ ہوگا ان کے لیے اللہ کے نبی سفارش کریں گے, گناہ گاروں کے لیے سفارش کریں گے. بلکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میری سفارش کے زیادہ حقدار وہی لوگ ہوں گے میری امت کے جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب, جن سے بڑے گناہ ہوں. جو چھوٹے موٹے گناہوں والے ہو تو اللہ کی رحمت اور اپنے اعمال سے ہی اللہ پاک
ان کی نیکیوں کی برکت سے ان کو معاف کر دیں گے۔ ضرورت تو پڑے گی بڑے گناہوں والوں کو، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں ان کو اپنی سفارش سے جنت میں لے جاؤں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھیں کہ بس اب بخشے جائیں گے۔ نیکی کے اعمال کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، غلطی ہو جائے معافی مانگتے رہے، حقوق اللہ کو ادا کرتے رہے، حقوق العباد کی تلافی کرتے رہے۔ پھر بھی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ اپنی رحمت سے اپنے محبوب کی شفاعت سے معاف فرما دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس بخشش اور شفاعت کا مستحق بنائے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ عرض گزاشت پیش کریں گے تو اللہ پاک اس کے جواب میں کیا فرمائیں گے، اس کا ذکر اگلی آیات میں ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب